الكاذبين والكاذبين والمنافقين والمشركين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نافذ الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات بھیجتے ہیں سلسلہ مجالس امام حسین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد سے اب تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد عرش عزا کا سلسلہ جنت تک جائے گا۔ یہ درسگاہ حسینی جہاں اہل جہان ہی نہیں آتے بلکہ اہل آسمان بھی آتے ہیں، آ کر وہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ آپ کے بیٹے کا پرسہ آپ کو دیتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی اس عزاداری کے سلسلے سے گزرا ہے کہ جہاں ایک یا دو لوگ عرش عزا بچھا کر مجلس کیا کرتے تھے۔ جب اس مجلس پر پابندیاں لگا دی گئیں کہ علن اعلان کوئی حسین ابن علی کو روتا ہوا دکھائی دے تو اسے قتل کر دو، اس کو مار ڈالو، تو عزاداران امام حسین علیہ السلام نے مجلس کا رخ بدل دیا۔ پہلے گھروں میں ہوتی تھی تو انہوں نے اس سلسلے کو گھر سے نکال کے جنگلوں کی طرف لے گئے کہ اگر تم نے مجھے اپنے گھر میں عرش عزا نہیں بچھانے دی تو ہم زہرا کے بیٹے کا غم جنگل میں جا کے منائیں گے۔ اگر پڑوسی نہیں آتا تھا تو بیٹا اپنے بچوں کو لے کر جنگل میں پہنچتا تھا، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ مجلس پڑھ رہا ہے۔ جب یہ بھی معلوم ہوا حکومت کو کہ لوگ اب جنگلوں میں بھی عرش عزا نہیں چھوڑنے بچھانے سے، تو انہوں نے وہاں بھی اپنی فوج کو بھیجنا شروع کر دیا۔ سلسلہ عزا کو یہ کہہ کر کہ ہم ختم کر دیں گے، جنہوں نے کام ختم کر دیں گے وہی ختم ہو گئے، مگر سلسلہ عزائے سید الشہداء رکا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم تک جو عزاداری آئی ہے اس کے آنے کے راستے بہت آسان نہیں تھے، بلکہ بڑے پرخطر راستے تھے، بڑی مشکلات کے ساتھ یہ عزائے امام حسین ہم تک پہنچی ہے۔ اس عزاداری کے لیے والدین کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، بھائی کو مار ڈالا گیا، والدین کو قتل کر دیا گیا اولاد کے سامنے، اولاد کو مار ڈالا گیا بھائی کے سامنے۔ کیوں؟ ہم عرش عزا نہیں بچھنے دیں گے۔ اس وقت کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا تھا
کہ نام حسین پر جان دینا حرام ہے۔ خاموش، تاریخ خاموش ہیں، کسی روایت کے اندر، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، اور نہ کسی امام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد ماری جا رہی ہے لہذا سال 2 سال کے لیے ہمارے جد کی فرش عزا بچھانا بند کر دیجئے، کسی امام نے نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب امام چاہتا ہے کہ ہمارے جد کی فرش عزا بچھے، حالات چاہے جیسے ہوں۔ اگر اولاد ماری جا رہی ہے تو پرواہ نہ کیجیے گا۔ اولاد سے کہا اگر تمہارے والدین مار ڈالے جائیں تو پرواہ مت کیجیے گا۔ کیوں؟ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو کسی روایت کے اندر نہیں ملا کسی مفتی نے، کسی عالم دین نے کہا ہو کہ اگر سال 2 سال کے لیے فرش عزا کو ٹال دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے اس سال محرم اگر نہ منایا جائے تو کیا فرق ہے؟ بولا اتنا بڑا فرق پڑے گا، ہو سکتا ہے ہماری قوم جنگلیوں جیسی ہو جائے، ہمارے ہاں جو ہم کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں وہ اسی فرش عزا کا صدقہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارا پورا سال فاقوں میں گزر جائے۔ اگر ہم نے فرش عزا کو 1 دن کے لیے یا 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا، ہر کام ملتوی نظر آتا ہے مگر فاطمہ کے بیٹے کی فرش عزا ملتوی نظر نہیں آتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، چاہے حالات جیسے ہوں، زمانہ چاہے کتنا ہی پرآشوب ہو، خطرناک ہو، مگر فرش عزا کو ملتوی نہیں کیا گیا۔ لہذا ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس فرش عزا کو، عزائے امام حسین علیہ السلام کو آنے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ بس 2 ہی پیغام ایسے ہیں جو آنے والے نسلوں کو پہنچانے کا حکم ہے۔ ایک غدیر کا پیغام ہے، ایک کربلا کا پیغام ہے۔ ایک غدیر کا پیغام ہے، ایک کربلا کا پیغام ہے۔ شاید یہ بات ذہنوں سے نکل گئی، نکل بھی جانا چاہیے تھی، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم نے بولی ہے، جو آپ کے ذہنوں میں نہیں آئی ہے۔ 2 پیغام ایسے ہیں جس کے لیے نبی فرما کے گئے ہیں اپنی نسلوں کو بتا کے آنا، ایک غدیر کا پیغام، ایک کربلا کا پیغام۔ غدیر بھلا دیے تو سمجھ جائیے گا نسلوں میں فرق آ جائے گا، عزاداری بھلا دی بھوکھوں مر جاؤ گے، عزت نیلام ہو جائے گی۔ اگر آج ہماری عزت باقی ہے فرش عزا کی وجہ سے باقی ہے، مولا حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجے بر محمد و آلہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اذان گرامی، یہ معمولی نہیں ہے۔ رسول اسلام نے غدیر میں یہی تو کہا تھا، یہ جو میں پیغام سنا رہا ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے؟ علی ولی اللہ کی تبلیغ واجب ہے، ہم سب کے اوپر واجب ہے، اور پیغام کربلا اسی طریقے سے واجب ہے جیسے ہمارے اوپر غدیر واجب ہے۔ غدیر سے ہمیں علی ملتے ہیں، کربلا سے ہمیں حسین ابن علی ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تقریباً اب تمہید کی گفتگو اختتام پذیر ہے۔ جو میں سوچ کر کے آیا ہوں کچھ چیزیں، مولوی صاحب آگے تشریف لے آئیے، ڈائریکٹ چلے آئیے گا، صلوات بھیجیے پر محمد و آلہ۔ سوچ کے جو ادھر آ جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ، ارے ہاں ایک دم فیس ٹو فیس۔ سوچ کے یہ آیا کہ آج تک آپ نے کچھ ہستیوں کا تذکرہ صرف مصائب تک سنا ہے، فضائل تک نہیں سنا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اگر اہل بیت کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ ان ہستیوں کا ذکر سناؤں گا جن کو ابھی تک آپ نے مصائب تک سنا ہے، فضائل تک نہیں گئے ہیں۔ مولا علی کے فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں، مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد، مصائب پڑھے جاتے ہیں، فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ جب آپ سونے لگیے گا تو بتا دیجیے گا، وہیں پہ ختم کر دیں گے، کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے جب گاؤں کا مولوی پڑھتا ہے نیند زیادہ سوار ہوتی ہے، باہر کا پڑھتا ہے اگر اس میں پھر ہمیشہ جاگتا آدمی رہتا ہے۔ تھوڑی دیر جاگ لیجیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے آپ کے دعاؤں کے ساتھ۔ امام
حسین علیہ السلام کا تذکرہ فضائل میں مصائب میں سنا ہے، مولا عباس کا تذکرہ بہت کم سنتے ہیں، فرمائش ہو گئی ہے تو سن لیا جائے گا اور نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مصائب تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام صرف مصائب تک محدود ہے، فضائل تک ابھی تک ہم آگے نہیں بڑھ پائے ہیں کہ یہ 6 مہینے کے جناب علی اصغر ان کے کیا فضائل ہیں، ان کے مصائب ہی مصائب ہیں، جو بھی گھٹنیوں نہیں چل پایا اس کے فضائل کہاں سے لائیں۔ دوسری ہستی ہے جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی، آپ نے ان کو بھی مصائب تک سنا ہوگا، فضائل تک نہیں گئے ہوں گے۔ ایک ہے ہستی جناب علی اکبر، صرف مصائب تک محدود کر دیا ہے علماء کرام نے، کیا مولا علی اکبر کے فضائل نہیں ہیں؟ جناب قاسم کے بھی فضائل ہیں، علی اصغر علیہ السلام کی فضائل ہیں، مولا عباس کے بھی فضائل کا خزانہ ہے، علی اکبر بھی فضائلوں کا خزانہ ہے، مگر ہم نے ان کو صرف مصائب تک محدود رکھا ہے، فضائل تک ہماری ہمت نہیں پڑتی ان کو آگے لے کر کے چلے جائیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے تاکہ شروع کریے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نے بھی ایک ترتیب بنا کے سوچ رہا ہوں شروع کریں کہ جناب علی اصغر سے شروع کریں، مولا عباس تک پہنچتے ہیں، جتنی دیر ہو جائے گی 15 منٹ یا 20 منٹ آپ کی مدح ہو جائے، اس کے بعد جناب قاسم، پھر جناب علی اکبر، پھر مولا عباس، اس کے بعد ربط مصائب۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کربلا میں 6 مہینے کے، والد کا نام ہے امام حسین، ماں کا نام جناب رباب۔ کربلا میں 6 مہینے 10 محرم کو عصر سے کچھ پہلے مولا حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ علی ہے کہ جو گہوارے سے نکلا تو دست امامت پہ آیا، دست امامت سے گیا تو زیر لحد پہنچا، اس کے بعد جب زیر لحد سے باہر علی اصغر آئے تو نوک نیزہ پہ پہنچے۔ جہاں حسین کا سر ہے وہیں علی اصغر کا سر ہے، امام کے سر کے ساتھ علی اصغر کا سر ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں آئیں گی جو مصائب کی ہوں گی، مگر مصائب پڑھیں گے نہیں، صرف فضائل میں۔ ایک دوسری بات یہ ہے، تاریخ کربلا کے اندر کوئی نہیں ہنسا سوا مولا علی اصغر کے۔ ہنسا کوئی مسکرایا ہے، زخم لگے ہوں مسکرایا ہو، تیر لگا ہو مسکرایا ہو، خنجر لگا ہو مسکرایا ہو۔ ہنسنا تو حسین کو چاہیے تھا، مسکرانا علی اکبر کو چاہیے تھا، مسکرانا مولا عباس کو چاہیے تھا۔ یہ 6 مہینے کا اصغر کیوں ہنسا ہے؟ دیکھیں آپ اگر واقعی مجلسیں سنی ہیں تو پھر انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیے گا۔ یہ علی اصغر ہی کیوں مسکرائے ہیں تیر لگنے کے بعد؟ ہم نے تو یہ دیکھا تاریخ کے اندر، بچے کو تماچا مارو بلبلا کے روتا ہے، چیخ کے روتا ہے، جائے کہ علی اصغر کو تیر لگا، رونے کے بجائے مسکرا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے مسکرانے کا؟ آپ بھی ماشاءاللہ سے تقریباً 99% کسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جب کھیت جوتنے کے لیے جاتے ہیں، اگر میں آپ سے سوال کریں آپ کیا کر رہے ہو تو آپ کہیں گے ہمارا ایک مقصد ہے کھیت جوتنے کا۔ کھیت جوتنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بات، مثالیں ہزاروں دی جا سکتی ہیں۔ آپ کا اپنا بیٹا کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیے، اگر ہم سوال کرنے کیوں بھیج رہے ہو، فرمایا مولوی صاحب ایک مقصد ہے اس کو پڑھانے کا۔ وہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ فرمایا مقصد یہ ہے یہ کسی کا محتاج نہ بننے پائے، یہ کسی کا محتاج نہ بننے پائے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پائے۔ ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اس کو کپڑے سینے کا ہنر سکھا رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حلال کی روزی کھا سکے۔ تو جو بھی آدمی کام کرتا ہے اس کی نظر میں اس کا مقصد ہوتا ہے۔ بے مقصد اگر کوئی کام کیا جائے تو کامیابی نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ کا بیٹا داروغہ بن گیا، آپ کا مقصد تھا میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، مقصد آپ کا یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو، توجہ رکھیے گا، اشارہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا۔ دیکھیں کتنا آپ سمجھدار ہیں، دوسروں کے لیے سمجھدار یا ہمارے لیے بھی سمجھدار ہیں۔ اگر آپ نے
آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مولوی صاحب ہمارا مقصد تھا میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے۔ ایک بڑا مولوی صاحب مقصد میرا یہ تھا میرا بیٹا دروگا بن جائے۔ جب آپ کا بیٹا دروگا بنے آپ مسکرائے یا روئے ہیں؟ اور جو ہمارا آپ نہیں پہنچے ابھی تک، اور ہو سکتا بڑا مشکل ہے پہنچنا۔ ہم نے کھوجوں کو پہنچا دیا ہے، آپ کیا چیز ہیں، انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کے آیا، ڈگری ہاتھ میں ہے، آپ رو رہے ہیں یا آپ ہنس رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں؟ سماج میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، کیا ہوا کہ میرا بیٹا مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مقصد میں کامیاب ہوتا ہے روتا نہیں ہے، ہنستا ہے۔ علی اصغر کا تیر لگا، آواز دی، میں مقصد میں کامیاب ہوا ہوں، رویا نہیں ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ مقصد میں کامیاب نہیں تھے، مسکرا کے بتایا جو میرے بابا کا مقصد ہے، میرا بابا کامیاب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے میری گردن پہ تیر لگا ہے، آنسو نہیں نکل، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ نے سمجھ لیا، آپ کی بہت ذرہ نوازی ہے جو آپ نے نواز دیا ہے۔ ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے، آپ بتائیے کہ بہت سے ایسے سارے لوگ ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں اپنے مقصد کو پہچان نہیں پاتے۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی تو مقصد، مولوی صاحب ادھر آ جائیے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے نا۔ بولو اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب اللہ کا مقصد بندہ میری عبادت کرے، تو مقصد ہے نا۔ آپ نے پہچانا، آپ کسان ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، مقصد کیا ہے بھائی؟ پہچان کے ڈالے ہو۔ مولوی صاحب میں جانتا ہوں، زمین کو بھی جانتا ہوں، اس کا مزاج بھی جانتا ہوں، اس کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں، اس کو کب پانی چاہیے یہ بھی جانتا ہوں، کب نہیں چاہیے یہ بھی جانتا ہوں۔ کیوں؟ عملی والے ہیں، ہر شے کو پہچان کے آگے بڑھتے ہیں، ہر چیز کو ہم پہچانتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہاں آئی تو مولا علی کا فرمان سن لیجئے۔ ایک آدمی اپنی زمین میں جوت رہا تھا تو مولا علی ٹھہرے، مٹی اٹھا کے دیکھا کیا بو گے اس کے اندر؟ مثلاً کہنے لگا میں بھنڈی بوؤں گا۔ علی ابن ابی طالب فرمایا بھنڈی نہیں ہوگی، اس میں خربوزہ بو دے وہ ہو جائے گا۔ مٹی اٹھا کے مولا نے پہچان لی۔ مولا یوں ہی مولا نہیں ہوتا ہے، مولا تو انسان کی دور کی بات ہے، مٹی کے مزاج کو پہچانتا ہے۔ فرمایا اس میں یہ فصل کر زیادہ ہو جائے گی، یہ فصل بوئے گا تو نہیں ہوگی۔ تو مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم کھیت جوتیں گے، فصل آئے گی، کیوں کہ فصل کاٹ کے بیچ کے پیسہ جیب میں آئے گا، یہی مقصد ہے نا۔ پیسہ جیب میں آئے گا، اولاد اچھے طریقے سے کھائے گی۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہماری اولاد صحیح طریقے سے پڑھ جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو آپ مقصد کو پہچاننے میں کتنی دیر لگائی ہے آپ نے؟ یا ہاتھ اٹھا کے کوئی بتائے نہیں ہم 7 سال کی عمر میں اپنے ہر مقصد کو پہچان جاتے ہیں۔ تعجب ہے، نبی کے ساتھ پوری زندگی اصحاب پیغمبر رہتے رہے، نہ نبی کا مقصد پہچانا اور نہ اپنا مقصد پہچانا۔ اتنے بوڑھے لوگ اپنا مقصد نہ پہچان پائے، علی اصغر 6 مہینے کے حسین کا مقصد پہچان لیا۔ کہ میرے بابا کا مقصد کیا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل۔ کہ مولا علی اصغر علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے یہ 6 مہینے کے ہیں، تو پھر ہونا کیا چاہیے 6 مہینے کے؟ پہلے یہ دیکھو، تیر کھا کے مسکرا رہے ہیں، آپ 6 مہینے کی بات کرتے ہو، تیر کھا کے مسکرا رہے ہیں، تم 6 مہینے کی بات کرتے ہو۔ جملہ سنیے گا، چاہے جیسے سن لیجیے گا۔ نبی کتنے بڑے صحابی صاحب کو دیکھ کے رو رہے ہیں،
اصغر 6 مہینے کا تیر کھا کے مسکرا رہا ہے. وہ سانپ دیکھ کے رو رہے ہیں. یہاں تیر لگا ہوا ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. پہنچے گا کوئی اولاد حسین تک؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. ایک عالم دین گزرے, انہوں نے کتاب لکھی ہے جناب علی اصغر کے حوالے سے. کرمان, یہ ایران میں ایک جگہ ہے, عالم کا نام میرے دماغ سے نکل گیا. انہوں نے واقعہ کربلا تحریر کیا, پورا واقعہ کربلا لکھا. جناب علی اصغر کا تذکرہ نہیں کیا کتاب کے اندر. بولا 6 مہینے کے ہیں. خیمے سے امام حسین لائے میدان میں, حرملہ کا تیر لگا, آپ شہید ہو گئے. تو ان کے فضائل کہاں سے لائیں؟ یہی مصائب ہیں. انہوں نے جان بوجھ کے مولا علی اصغر کا تذکرہ کتاب میں نہیں کیا. ایک بات یاد رکھیے گا, علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں. علماء کرام تصدیق کریں گے. ہمارے ہاں 5 باب الحوائج ہیں, کچھ کو بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا ہے. باب الحوائج مطلب ان کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے, رد نہیں کرتا, اس کو باب الحوائج بولتے ہیں. انہی باب الحوائج میں جناب علی اصغر بھی ہیں. جناب علی اصغر کو اللہ نے باب الحوائج قرار دیا ہے کہ ان کے حوالے سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں جان بوجھ کے علی اصغر علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تو بچے ہیں. ہم بھی, آپ بھی بول دیتے ہیں یہ تو بچہ, ایسے کیا خبر ہے. بھئی ہمارا آپ کا بچہ ہو سکتا ہے, یہ حسین کا بچہ ہے. یہ حسین کا بچہ ہے جس کے دادا نے دست رسالت پر قرآن پڑھا ہے. وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا. کتاب شائع ہو گئی, مرنے لگے. لڑکوں کو بلایا, بچوں کو بلایا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, ہماری کچھ وراثتیں ہیں, ان کو سنبھال کے رکھنا. لہذا جب جانے لگے تو بچوں نے کہا ابا کوئی تمنا ہے؟ توجہ رکھیے گا, کوئی تمنا ہو تو بیان کیجئے, میں پوری کر دوں, کیونکہ آپ کے آخری لمحات ہیں. انسان جب مرنے لگتا ہے تو بہت سارے عزیز و قارب آ کے پوچھتے کوئی تمنا آخری ہے تو بتاؤ, وہ آپ کو پوری کر دی جائے. آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کوئی تمنا نہیں ہے, لوٹا بہت ہے, سب کو چونا لگایا ہے, آج مجھے چونا لگ رہا ہے. یہ سب پہ بات چپک گئی کیا؟ کچھ تو رہ گئے ہوں گے. صلوات بھیج دیں محمد والے. تو کہنے لگے بچوں سے کہ ہاں میرا سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے. آخر وقت میں سیب کا موسم ہے نہیں, کہنے لگے سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے. لڑکے ہیں کہ ابا ٹھیک ابھی جاتا ہوں. اس چوراہے پہ گئے, سیب نہیں ملے. ادھر گئے, سیب نہیں ملے. پورا شہر چھان مارا مگر سیب نہیں ملا. وہ سیب وہاں ڈھونڈ رہے تھے, اتنی دیر میں دروازے پہ دق الباب ہوا. فرمایا دروازہ کھلا ہے, جو بھی ہو اندر آ جائے, جو بھی ہو وہ اندر آ جائے. دروازہ کھلا, دیکھا ایک نورانی شخصیت ہیں, وہ آگے آگے تشریف لا رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک اور جوان ہے جس کے سر کے اوپر ایک طبق رکھا ہوا ہے. طبق میں سیب بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سیب رکھے ہوئے ہیں. آپ نے علی اصغر کو بھی مصائب تک سنا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے تھوڑا سر ہلا دیجیے گا جب بات پہنچ جائے دماغ تک. بڑے بڑے سیب ہیں رکھے ہوئے ہیں. پہنچے قریب کا مولوی صاحب اور نورانی شخصیت آگے آگے سے سلام دعا ہوئی. فرمایا آپ نہیں, آپ کو کچھ خواہش ہے, کچھ کھانے کی تمنا آپ نے کی اپنے بچوں سے, بیچارے وہ پریشان گھوم رہے ہیں. فرمایا آپ کون ہیں؟ ارے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے. آپ نے کتاب لکھی ہے, جہاں لکھی ہے واقعہ کربلا تحریر کیا, اس میں علی اصغر کا تذکرہ نہیں کیا ہے, کا نہیں ذکر کیا. وہ 6 مہینے کے تھے, نہ فضائل, صرف مسائل میں زندگی گزر گئی ہے. زمین پہ بھی نہیں ہے, ہاتھوں پہ رہے. ارے کتنا بڑا با کمال ہے علی اصغر, ہاتھوں پہ رہے ہیں. زمین پہ پاؤں لگ جاتے اللہ جانے کیا ہوتا. زمین پہ اگر پاؤں آ جاتے تو خدا جانے کیا ہوتا. اتنا خوبصورت
महलका जो कभी दस्ते अब्बास पर, कभी दस्ते अली अकबर पर, कभी दस्ते जनाब कासिम पर, कभी दस्ते इमामत के ऊपर। क्या कोई तारीख में ऐसा भी बच्चा गुजरा है जो बड़े बड़े लोगों के हाथों में पला हो? वो सवा अली असगर के और कोई नहीं है, मौला अली असगर है। फरमाया हाँ, लड़कों को भेजा है कि सेब खाने का दिल चाह रहा है। मुस्कुरा के कहा जनाब के आगे सेब की टोकरी रख दो। वो सारा तबक रख दिया गया। फरमाया खाइए, ये अली असगर ने आपके लिए भेजे हैं। अल्लाह अकबर। इनको नोश फरमाइए, जन्नत के सेब हैं, मेरे बेटे अली असगर ने तुम्हारे लिए भेजे। एक पैगाम दिया है जिसको तुम बच्चा समझ रहे हो, अगर मेरी शहादत ना होती वाक़या करबला मुकम्मल ना होता। जिस असगर को तुम बच्चा समझ रहे हो, जब तक वो मोहर नहीं लगा देता वाक़या करबला मुकम्मल ना होता। याद रखना, तारीख़ करबला से अली असगर को निकाल दोगे, वाक़या करबला में कुछ ना बचेगा। तन्हा मैं हूँ जिसने तीर खा के मुस्कुरा के फतह का ऐलान किया है। सलवात है जबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया मुझको मुझको बोल देना जाके जनाब से जिन्होंने किताब लिखी, अली असगर को बच्चा समझ रहे हो? अगर हम शहादत ना देते तो वाक़या करबला मुकम्मल ना होता, अधूरा रह जाता। अगर वाक़या करबला मुकम्मल है तो जनाब अली असगर की वजह से मुकम्मल है। हमने अब तक इनको मसाइब तक सुना है। और सुना दें, दो आदमी मशाद के रहने वाले, उनको कुछ हाजत दरपेश हुई, घर में गुर्बत थी या फ़कीरी थी या परेशान थे, बीमार थे। बोला मैं अली असगर के हवाले से दुआ मांगने के लिए करबला जा रहा हूँ, तो सलवात भेजे मोहम्मद। देखिए अभी एक ही शहजादे का तस्करा हो रहा है, 4 का वादा है जो सोच के माए बाप आपको सुनाना है, चाहे सो के सुनिए चाहे जाग के सुन लीजिएगा, है नहीं। तो उन्होंने दोनों ने वादा किया कि हम करबला चलते हैं, तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं, घर में फ़कीरी ही फ़कीरी है, लिहाजा मौला अब्बास को अली असगर का वास्ता दे के दुआ मांगेंगे, क्योंकि अब अबुल हवाइज हैं, दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। दोनों ये सोचे थे, सुबह हुई, एक बीमार हो गया, एक तो तंदुरुस्त है, एक दोस्त उसका बीमार हो गया। उन्होंने बोला आप तो बीमार हो गए, फिर क्या, कैसे क्या होगा? फरमाया मुलतवी करते हैं फिर जाते हैं। का मुलतवी करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों लोग इमाम रज़ा के रोज़े में चलते हैं। इनका भी ताल्लुक़ उसी ख़ानदान से ना, ये भी तो इमाम ही है। लिहाजा उन्होंने पर्ची लिखी, एक ख़त लिखा जनाब अली असगर के नाम, मौला हमारी ये हाजत है, ये कहकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री में ला के डाल दिया। दोनों ने अपनी पर्चियाँ ला के डाल दी। दूसरे दिन पहुँचने बाद ज़ियारत की, ज़ियारत करते करते वहीं बैठे बैठे सो गए। आलम ख़ाम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देख लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ख़ाम में उन्होंने इमाम को देखा, इमाम फरमाने लगे घबराने की बात नहीं है, मैंने अपने चचा अली असगर के पास तुम्हारे दोनों ख़त भेज दिए हैं, उन्होंने मुहर भी लगा दी है, दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई, घबराने की बात नहीं है। सलवात भेज दे मोहम्मद। आगे आ जाइए। तो आपने देखा इमाम रज़ा ने क्या फरमाया, मैंने दोनों तुम्हारे ख़त अपने चचा अली असगर के पास भेज दिए। अरे जो इमाम अली असगर को चचा कह दे, अल्लाह अकबर, कमाल है। आपके सुनने को वाकई सुभान अल्लाह। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा कोई हाजत हो, मुश्किलात में गिरफ़्तार हो, अभी तक हम मौला अब्बास, इमाम हुसैन, आलम मुबारक, एक बार अली असगर का भी वसीला दे के दुआ मांग लीजिएगा, क्योंकि आप भी बाबुल हवाइज हैं और वाक़या करबला का वो चमकता हुआ सितारा है जो कभी ग़ुरूब नहीं होने वाला। वाक़या करबला का ये वो सितारा है जिस सितारे के ऊपर हर किसी को नाज है।
یہ ہیں جناب علی اصغر، اگر شہادت نہ دیں تو واقع کربلا نہ مکمل۔ ایک اعتراض امام حسن مجتبیٰ پہ ہوتا ہے کہ امام کو شجاعت، امام کو اندر طاقت نہیں تھی۔ جب متفرق چیزیں ہیں، ایک موضوع پہ بات کی جائے تو بڑا مشکل ہے مرحلہ۔ امام حسن علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں عالم اسلام والے، کہتے ہیں کہ امام کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی، لہٰذا انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ تو باپ کی شجاعت کا اندازہ بیٹے سے لگتا ہے، باپ کی شجاعت کا اندازہ اولاد سے معلوم ہوتا ہے، باپ کی شرافت کا نتیجہ اولاد پیش کرتی ہے۔ باپ بزدل ہے تو بیٹا بزدل ہوگا، باپ بہادر ہے تو بیٹا بہادر پیدا ہوگا۔ باپ نے اگر محنت سے کما کے کھلایا ہے تو بیٹا شرافت کے ساتھ زندگی گزار کے اچھی بات پر عمل کرے گا۔ تو امام حسن کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی، لہذا معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ یہی ہے، اعتراض کیا انہوں نے، تو اس کا جواب جناب قاسم نے میدان کربلا سے دیا ہے۔ سن کتنا ہے؟ 13 سال کا، 13 سال کا جناب قاسم کا سن ہے۔ بہادر کتنے بڑے ہیں؟ ایک تو علی اصغر 6 مہینے کے تیر کھا کے مسکرائے ہیں، جو پاؤں چل کے میدان میں آیا ہے اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے۔ یزید ملعون نے جب مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو اس سے پہلے اس نے پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس خط لکھے تھے کہ مجھے طاقت کی ضرورت ہے، لہذا بہت بڑے آدمی سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یزید بھی اعتراف کر رہا ہے حسین اتنے بڑے بڑے بہادر لا رہے ہیں، لہذا پوری دنیا سے اس نے طاقت کو جمع کیا۔ ایک خط ایران بھیجا، اس زمانے میں ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تغرل، یاد رکھیے گا، تغرل بادشاہ تھا، اس کے پاس یزید کا خط پہنچا۔ اس نے خط کو پڑھا، اس نے کہا میری مدد کیجئے، مجھ کے اوپر مصیبت کا وقت آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری کچھ فوج بھیجیے، اپنی فوج میرے امداد کے لیے، مدد کے لیے۔ تو اس نے وہاں سے کتنے آدمی بھیجے؟ 7۔ ایک باپ تھا، 6 بیٹے تھے۔ آپ تو سمجھ گئے کون آیا تھا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مجھے میرے اوپر مصیبت کا وقت، فوج بھیجیے، کیونکہ حسین نامی آدمی سے میری جنگ ہونے والی ہے۔ بھیج کے آ رہا ہے ایک باپ، اس کے 6 بیٹے، باپ کا نام ارزق، اس کی اولاد 6، سنتے تو ہوں گے۔ فوج کی کمک مانگی، مدد مانگی ہے۔ آئے کتنے ایران سے ہیں؟ 7، 6 بیٹے اور ایک باپ۔ جب یہ فوج یزید کے پاس پہنچی، کہا کہ فوراً اس نے خط لکھا کہ ہم نے تو مدد طلب کی تھی، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ہم نے فوج مانگی، تم نے 7 بھیج دیے۔ فرمایا 7 نہیں ہیں، یہ 18,000 کے برابر ہیں۔ کتنے؟ 18,000 سپاہیوں کے برابر ان 7 میں طاقت ہے۔ ارے تو یزید کہہ رہا 7 بھیج دیے، میدان میں بھیجنا معلوم ہو جائے گا یہ کتنے بڑے طاقتور ہیں۔ خط ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتا رہا۔ آگے کربلا کے میدان میں جناب قاسم نکلے ہیں چچا سے اجازت لے کر، مقتل میں آ کے رجز خوانی کی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم، پہچان لے لوگ، میں امام حسن کا فرزند ہوں۔ اس گھرانے پہ ہزاروں سلام ہو، جب بھی تعارف کرواتے ہیں باپ کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے۔ واحد اکیلی جنگ ایسی ہے جہاں علی نے اپنی ماں کے ذریعے سے تعارف کروایا، جنگ خیبر میں۔ ٹھیک، اب رجز خوانی کے بعد جناب قاسم نے کہا کوئی ہے میرے مد مقابل ہے؟ عمر سعد نے کہا وہ کہاں ہیں 18,000 والے؟ ہو جاؤ۔ ایک آیا واصل جہنم، دوسرا آیا واصل جہنم، 6 کے 6 واصل جہنم۔ باپ دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کر لوں، آپ کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے؟ 2 لوگ آ جائیں لاٹھی لے کر کے، معاملہ ختم۔ آپ کا کیا ہاتھ میں بھی لاٹھی ہے؟
2 لوگ ڈنڈا لے کے آ جائیں اب مقابلہ کر لیجیے گا، معلوم ہو جائے گا۔ تھوک نکلنے لگے منہ سے، مار کے چلے جائیں گے۔ اس نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ 18,000 کے برابر، 1800 نہیں، 18,000 کے برابر جو میں ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اللہ جانے کتنے ڈینجر ہوں گے، سوچئے گا، اندازہ لگائیے۔ جناب قاسم کا سن 13 سال کا ہے، وہ 18,000 فوج کے برابر ہیں۔ میں کہوں گا تغرل بادشاہ بڑا فخر کرتا ہے، بڑا ناز کرتا ہے۔ جس نے بھی اپنی فوج پر ناز کیا ہے، خاندان بنی ہاشم نے اس کو ایسا ملیا میٹ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، نام و نشان مٹا دیا اس کا۔ آ گیا میدان میں، 6 کے 6 مر گئے۔ باپ دیکھتا رہا، بھائی یہ جو بیٹے ہیں اس کے باپ نے ہی اس کو سکھایا تھا فنون جنگ۔ اب تل ملا گیا، دوڑتا ہوا آیا، آ کر جناب قاسم نے اس کو بھی مار ڈالا، ساتھ کے ساتھ واصل جہنم ہو گئے۔ صرف ایک سوال کروں گا، شہزادے اتنا بتا دیجئے، ایک کو چھوڑ دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ 7 کے 7 مار ڈالے، کہ تمہاری نظر میں 7 مارے ہیں مگر ہم نے 18,000 مارے ہیں۔ 18,000 مار کے آواز دے رہا ہوں، جس کے باپ کا بیٹا 13 سال کے سن میں 18,000 کو مار دے، اس کے باپ کی طاقت کا عالم، اس کے باپ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ سمجھے آپ امام حسن مجتبیٰ کتنے شجاع تھے؟ ایک جملہ اس کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی، علی نے فرمایا محمد ابن حنفیہ میرے لال، وہ سامنے جمل، وہ سامنے اونٹ، جاؤ اس کے چاروں پاؤں کاٹ دو جا کے۔ محمد حنفیہ کو علی نے سجایا، دلدل پہ سوار کیا، آگے بڑھے، ٹھہر گئے۔ کیا ہوا کہ بابا تیروں کی بارش، توجہ رکھیے گا، بابا تیروں کی بارش، آگے بڑھو، پھر آگے بڑھے، تیروں کی بارش، واپس آ گئے۔ کئی مرتبہ گئے اور واپس آ گئے۔ گفتگو ہو رہی تھی، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک نوجوان باہر نکلا گھوڑے پہ سوار، گیا، اونٹ کے پاؤں کاٹ کے واپس آ گئے۔ جتنی دیر میں کہا اس سے کہیں جلدی کام ہوا ہے، جانے والا گیا، اونٹ کے پاؤں کاٹے، جناب محترمہ تشریف لائیں، محترمہ نیچے تشریف لائیں، علی کی آواز آئی، محمد آگے بڑھو، گرنے نہ پائے، رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، محمد ابن ابی بکر آگے بڑھو۔ کمال ہے ذہن گرامی، باپ دشمن علی میں مست ہے، بیٹا عشق علی میں مست ہے۔ باپ دشمن علی میں دھواں دھواں ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ گاؤں کون گیا اور واپس آ گیا؟ محمد حنفیہ نے سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ بابا بڑا شرمندہ ہوں، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا وہ کام ہم انجام نہ دے سکے۔ بھائی حسن مجتبیٰ گئے اور واپس آ گئے، اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے۔ فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کی رگوں میں جہاں ہمارا خون دوڑ رہا ہے وہیں شیر جناب فاطمہ زہرا بھی ہے۔ تمہاری رگوں میں صرف میرا خون ہے مگر زہرا کا دودھ نہیں ہے۔ پتہ یہ لگا میدان میں 2 چیزیں اثر دکھاتی ہیں، دودھ اپنا اثر دکھاتا ہے، خون اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب ہزاروں سلام ہو شیر جناب ام رباب کو، دودھ نے اپنا اثر دکھایا، خون نے اپنا اثر دکھایا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اصغر نے ایسے ویسے کے دودھ پیا ہوتا تو مسکراتے نہیں، مسکرا کے بتایا شیر بھی با کمال ہے، خون بھی با کمال ہے۔ تو بتائیے طاقت کا اندازہ۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک لفظ اور سوال پوچھا تھا، بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیا آج تک کوئی بتا سکا ہے موت کا ذائقہ؟ واحد پوری کائنات آدم سے لے کر اب تک اگر کسی نے موت کا ذائقہ بتایا ہے تو جناب قاسم نے بتایا ہے۔ ہزاروں سلام ہو آپ کے اوپر۔ اگر جناب قاسم نہ بتاتے تو حق پہ مرنے کا جو موت آتی ہے اس کا ذائقے کا پتہ نہ چلتا۔
آپ نے بتایا حق پہ مرنا شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ اب شہد دیکھیے گا کہاں کہاں فائدہ پہنچاتا ہے، پھر آپ اندازہ لائے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد منزل آتی ہے۔ اچھا وہ بات رہ گئی، واقعہ مکمل کر دے پورا۔ تو یہ ارزق اور اس کے بیٹے مار ڈالے جناب قاسم نے، تو یہ شہداء کے سروں کو کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کر کے یہ دربار یزید تک پہنچایا گیا۔ اثناء راہ میں، ابھی قافلہ یزید تک نہیں پہنچا تھا، اثناء راہ میں تغرل بادشاہ نے خط لکھا یزید کو، وہ جو میں نے 7 بھیجے تھے ان کا کیا ہوا؟ ادھر متوجہ رہیے آپ۔ بادشاہ نے یزید کے خط میں لکھا وہ جو میں نے 7 بھیجے تھے ان کا کیا ہوا؟ جواب میں لکھا 13 سال کے بچے نے وہ 7 کو اوپر پہنچا دیا، 7 کو واصل جہنم۔ ارے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ 7 پہ جو فخر کر رہا ہو وہ حسین کے 13 سال کے بچے نے واصل جہنم کر دیا۔ تو اس نے کہا کون تھا وہ مارنے والا؟ یہ مصائب کے فکر ہے، کون تھا وہ مارنے والا؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری فوج نے اس کو شہید کر دیا ہے، اس کا سر ہمارے پاس ہے، کا سر بھیج دو۔ جناب قاسم کا اثناء راہ میں سر ایران پہنچا، تغرل بادشاہ کے دربار میں۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کون میرے وہ 7 آدمیوں کا بدلہ لے گا؟ اس کے 2 بیٹے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہا ہم بدلہ لیں گے۔ جناب قاسم کے سر کو، یہ مصائب کے جملے ہیں، میدان میں پہنچے، سر کو رکھا، ایک طرف سے یہ سر کی طرف دھکا مارتا تھا، دوسری طرف سے وہ مارتا تھا۔ اسی دن سے ایران کا جو مرغوب کھیل ہے فٹ بال ہے، پیر سے کھیلنے کے لیے۔ یہ بڑی پرانی روایت ہے، یہ وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پہلے لوگوں کے سروں سے کھیلتے تھے یہ لوگ، اب فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ برائی نہیں ہے، یہ کچھ سیرتیں ایسی ہوتی ہیں ملک کی جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مسائل کے فکر ہے۔ اس کے بعد آپ کے سر کو یہاں بھیج دیا گیا جہاں شہداء علیہ الصلوۃ کے سر تھے۔ تو یہ جناب قاسم ہے جنہوں نے موت کا ذائقہ بتایا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا جناب علی اکبر علیہ السلام کا۔ دعا میں مانگا تھا امام حسین علیہ السلام نے، بڑی تمناؤں کے ساتھ دعا کی تھی پروردگارہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو تیرے نبی جیسا ہو۔ تو آپ کو کیا بولا جاتا ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر۔ تصویر میں اور شبیہ میں فرق ہوتا ہے، تصویر ساکت رہتی ہے، شبیہ چلتی رہتی ہے۔ اگر معلوم ہوتا ہے اتنا آسان سے سنیں گے، ہم پڑھتے ہی نہیں اس بات کو۔ تصویر ہمیشہ ساکت رہتی، خاموش، شبیہ چلتی پھرتی ہے۔ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہیں، علی اکبر شبیہ رسول اللہ ہیں، تصویر مصطفیٰ نہیں ہے، رسول اللہ کا فوٹو نہیں ہے، رسول اللہ کی شبیہ ہیں۔ چل بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا، جب علی اکبر علیہ السلام بابا کے پاس آئے، اجازت لے کر رن کی طرف جانے لگے، تو امام حسین نے کچھ پڑھا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگارہ تو گواہ رہنا۔ مسائل میں سنتے نہیں، آج فضائل میں سن لیجئے گا، پروردگارہ تو گواہ رہنا۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، علماء کرام ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، واقعی جانتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی بات پڑھیں اس سے پہلے ان کے دماغ میں بات آ جاتی ہے، آتی نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں پہچان پاتے، تو پھر ہم کیا کرتے ان کے ساتھ ہیں۔ اس بات جو میں بات پڑھنے جا رہا ہوں، اس بات کے گواہ یہ جناب ہیں، یہ جناب ہیں نہیں بھائی، بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام حسین نے کیا کہا؟ پروردگارہ گواہ رہنا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو بات پڑھنے جا رہے ہیں یہ علماء کرام کے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ جب آ جاتی ہے تو ہم نے کہا آپ گواہ ہیں میرے اس بات کے، تو میں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو گواہ بنایا۔ حسین نے کہا پروردگارہ وہ جا رہا ہے جو ہم شکل مصطفیٰ تو گواہ رہنا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، نہ راوی لکھ سکتا ہے علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ نہیں تھے بلکہ اللہ گواہ ہے۔
علی اکبر ہم سب کے لیے مصطفیٰ تھے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو امام حسین نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، اللہ کو اپنی بات کے درمیان میں گواہ بنایا. خدایا تو گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے کون؟ ہم شبیہ مصطفیٰ صرف نہیں. پھر امام حسین نے فرمایا جو خلق میں تیرے نبی جیسا، خلق میں تیرے نبی جیسا، نطق میں تیرے نبی جیسا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سنا تو ہے نبی اس وقت تک بولتے نہیں، کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہ ہو جائے. اور علی اکبر ہے شبیہ مصطفیٰ، کہاں لے جاؤ گے؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. خلق میں مطلب، خلق مطلب کیا ہوا؟ مطلب پیدائش میں. کون بول رہا ہے؟ امام حسین بول رہے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے بول رہے ہیں، ہم تو نہیں بول رہے ہیں. ہر مکتب کی کتاب میں یہ الفاظ ملیں گے، پروردگارہ تو گواہ رہنا. اب وہ جا رہا ہے جو خلق میں تیرے نبی جیسا. خلق کیا مطلب؟ پیدا ہونا، یہ تو ہے. ظہور ہونا، نازل ہونا، جو بھی آپ سمجھیے گا. جس طریقے سے تو نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، ویسے ہی علی اکبر دنیا میں آئے. اللہ اکبر. صلوات مل کے بھیجو محمد و آل محمد. واقعی ہی یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں اور ایسے آپ خاموش ہو جاتے جیسے بہت پڑھے لکھے ہو. مجھے پتہ ہے اوپر سے نکل جاتی ہے نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. اور نہ اگر پھنسے تو ہاتھ ہلے، زبان ہلے. آپ مجھے سبحان اللہ مت کہیے گا، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. تھوڑی سی زبان ہلاؤ تاکہ پہچانے جاؤ، یہ مولا کا فرمان ہے. مولا علی نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ یہ نہ کہیں مولے زبردستی داد لے رہے ہو. زبردستی داد نہیں لے رہا ہوں، میرا حق ہے آپ کو بلوانے کا، لہذا بول کے بلوا رہا ہوں. محنت کر کے آتا ہوں. اگر اپنے وطن میں نہ سنائیں گے تو پھر کہاں سنائیں گے؟ اردو کا ترجمہ کہیں کہیں کرنا پڑتا، ابھی یہاں پتہ لگا اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا. امام حسین نے کیا فرمایا؟ خدایا گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے جو خلق میں تیرے نبی جیسا، یعنی تو نے جیسے اپنے حبیب کو پیدا کیا بالکل ویسے ہی. ہم شبیہ پیغمبر کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا نطق میں، بولنے میں، گویائی میں، کلام کرنے میں بالکل علی اکبر ایسے ہی جیسے تیرا حبیب بولتا تھا، جیسا تیرا نبی بولتا تھا ویسا ہی میرا اکبر بولتا ہے. اس لیے حسین نے دعا میں کیا مانگا؟ مجھے ایسا بیٹا دے جو تیرے میرے نانا جیسا ہو. پہلے نانا کو سمجھو پھر اکبر سمجھ میں آئیں گے. ابھی تک محمد سمجھ میں نہیں آئے تو حسین کا اکبر کیا سمجھ میں آئے گا؟ صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد. ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل پیغمبر اکرم. نطق میں یعنی جب میرا نانا بولتا تھا ویسے ہی میرا بیٹا اکبر کلام کرتا ہے. رفتار و گفتار میں ایک جیسے، جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے ویسا ہی میرا اکبر چلا کرتا ہے. جملہ سنیں گے، برداشت کریں گے آپ؟ رسول اللہ چلا کرتے تھے، جسم کا سایہ نہیں تھا. جب علی اکبر محمد جیسے چلتے ہیں تو اکبر کا سایہ کہاں؟ علی اکبر کا بھی سایہ نہیں ہے. اب کوئی جد و جہد کرے، سوال جواب کرے، جرا کرے، کرتا رہے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات بھیج پر محمد و آل محمد. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. رفتار میں، گفتار میں جیسے نبی چلتے تھے ویسا میرا اکبر، جیسے نبی کلام کرتے تھے ویسے ہی علی اکبر کلام کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں. رسول اللہ کے کلام کو اگر کسی نے شک کی نظر سے دیکھا تو کافر ہو گیا، تو علی اکبر کے کلام کرنے میں اگر کسی نے شک کیا تو کافر ہو گیا. آگے ادھر آ جائیے.
صلوات رفتار میں، گفتار میں، بولنے میں علی اکبر بالکل ہو بہو حبیب خدا جیسے، کوئی فرق نہیں، شک نہ کیجیے گا۔ ابھی تک لوگ حضور سرور کائنات کو نہیں پہچان پائے، خالی کملی کملی شروع ہے۔ کملی والے وہ بھول گئے یہ کملی رہتی کہاں تھی، یہ یاد نہیں ہے۔ یہ چادر چادر والے تو کبھی یہ بھی تو سوچے چادر رہی کہاں، بولا کملی ہمیشہ کاندھے پہ رہتی ہے، تو کملی والا کاندھا یاد ہے، اسی کاندھے پہ کوئی سوار ہوا تھا، وہ یاد نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضور سرور کائنات کو نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ نبی کو پہچاننے کے لیے بہت کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کی روایت اور بھی ہے، جناب علی اکبر میدان سے واپس آئے تھے، آ کر کہا بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، تو امام حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ تو اسی سال کے بعد میں مسجد پڑھ رہا تھا، مسائل میں یہی روایت پڑھی، میرے سامنے تو نہیں آیا، اعتراض کیا کسی نے، کہا علی اکبر کو معلوم نہیں تھا خیمے میں پانی نہیں ہے، جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا امام حسین کتنے پیاسے ہیں، تو سوال آپ کیوں کیا آ کے؟ وہ اتنا سمجھدار بیٹا علی اکبر، ہم شبیہ مصطفیٰ، آ کے سوال کرتے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی دے دیجئے مجھے، مل جائے ایک گھونٹ اس کے بعد پھر بتاؤں انہیں کیا ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو اور تاکہ تمہیں تسکین ہو جائے، تو زبان دی تھی فوراً کھینچ لی۔ مولا حسین آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا قرضہ ہے جو ادا کر رہا ہوں۔ نہیں پہنچے نا، مجھے پتا تھا نہیں پہنچو گے، قرضہ تھا جو میں کربلا کے میدان میں ادا کر رہا ہوں۔ میرے بابا نے اپنی زبان رسول اللہ کے دہن میں دی، ہم اپنی زبان شبیہ مصطفیٰ ایک قرضہ ہے جو کربلا میں ادا کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے مل کے محمد و آل محمد۔ ہو گیا قرضہ ادا۔ علی مرتضیٰ نے اپنی زبان رسول اللہ کے دہن میں دی تھی، علی اکبر ہیں شبیہ مصطفیٰ، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں قرضہ تو ادا ہو جائے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے اگر علی اکبر حسین کے دہن میں زبان نہ دیتے تو زمانے کو پتہ ہی نہیں چلتا حسین کتنے پیاسے تھے۔ معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا، لہذا زبان دی، باہر کھینچی، کہ بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں کاٹے۔ کون بولا؟ ہم شبیہ مصطفیٰ۔ گواہ کس کو بنایا؟ اللہ کو۔ اب جب بھی علی اکبر بولیں گے، یہ علی اکبر نہیں بول رہے، محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کربلا میں حسین پیاسے نہیں تھے، علی اکبر نے زبان دے کے بتایا میرا بابا اتنا پیاسا تھا۔ اب کوئی راوی یہ نہیں لکھ سکتا ہے کہ حسین کتنے پیاسے تھے، علی اکبر نے زبان دے کے زمانے کو بتایا میرا بابا اتنا پیاسا تھا۔ بات واضح ہو گئی، جا کے اس کو ہم نے جواب دیا، کربلا یوں نہیں سمجھی جائے گی، کربلا کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ لفظ بدل دے، کربلا کو سمجھنے کے لیے ماں کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کا کردار اچھا ہونا چاہیے تو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ شہزادے علی اکبر نے پے در پے 7 حملے کیے ہیں، جب گئے ہیں لڑنے کے لیے 7 حملے کیے، 7 حملوں میں 10,000 کی فوج علی اکبر نے اکیلے ماری ہے، اکیلے ماری ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سنا ہے کہ جنگی نہیں لڑی ہے، گئے 2-4 مارے اس کے بعد شہید ہو گئے، نہیں عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے۔ کربلا کو غور سے پڑھیے، معلوم ہو جائے گا۔ آپ ہی کہتے ہو 72 گھنٹے کا دن ہے، لڑنے والے 72 میں علی اصغر علیہ السلام ہیں، انہوں نے تلوار تو اٹھائی نہیں ہے، مگر لبوں پہ مسکراہٹ لا کے ایسی تلوار ماری یزیدیت کا سر ہی کاٹ دیا ہے۔
اتنے حملے کیے جناب شہزاد علی اکبر نے. بات بہت طویل ہو جائے گی. اب آتے جناب غازی عباس علمدار. سنیں گے آپ. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورہ لقمان. کس کے نام کا سورہ ہے؟ لقمان حکیم کے نام کا. یہ نبی تھے؟ نہیں. خلیفہ تھے؟ حجت خدا تھے؟ نہیں تھے نا. تو پھر اللہ نے ان کے نام کا سورہ قرآن میں. پروردگارا رسول اللہ کے پاس اتنے لمبے لمبے صحابی بیٹھے ہیں, اتنے بڑے بڑے اتنے موٹے تازے بیٹھے ہیں, اور اگر دوڑا دیا جائے تو اہل مدینہ پیچھے یہ جناب بہت آگے, دوڑنے بھی آگے. قد تو ماشاءاللہ سے کیا کہنا, بڑا لمبا تھا. اور جلال, واہ. عالم اسلام نے لکھا جب ان کو غصہ آتا تھا تو مدینے کے لوگ لرز جاتے تھے. کبھی گئے ہیں فوج کے سامنے؟ ارے عورتوں کا لرزانا اور ہوتا ہے, مردوں کے دل کپانا اور ہوتا ہے. رشتہ دار ہے کیا؟ صلوات بھیجے پر محمد. جناب لقمان حکیم نبی نہیں ہے, حجت خدا نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, خلیفہ نہیں ہے. اللہ نے ایک دن جبرائیل کو بھیجا خلافت دے کر, جاؤ لقمان کے پاس جاؤ, یہ خلافت پیش کرنا. میں مولا عباس پہ ہی آ گیا ہوں, بس نتیجہ آنے والا ہے. لقمان حکیم کے پاس جبریل امین آئے, آ کے انہوں نے کہا یہ عہدہ خلافت اللہ نے آپ کو دیا ہے. فرمایا کیا اختیار بھی دیا اللہ نے ہے؟ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اسے قبول کروں یا نہ کروں, یا اللہ نے مجھے خلیفہ بنا ہی دیا ہے؟ یہ اور بات ہوتی ہے. ایک اختیار ہوتا ہے, آپ لیں آپ کی مرضی, نہ لیں تو اپنی آپ کی مرضی ہے. فرمایا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. فرمایا مجھے عہدہ نہیں چاہیے, مجھے عہدہ نہیں چاہیے. یہ ہے کون جناب؟ یہ بھی سن لیجیے, یہ ہے غلام, یہ آقا نہیں ہے, یہ حبشی غلام ہے. جناب لقمان حکیم یہ غلام بن کے کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں. اللہ جب کسی کے کردار کو دیکھتا ہے تو غلام کو خلافت سونپ دیتا ہے. لے یا نہ لے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. کردار اچھا کر لیتے تو زبردستی چھیننے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا کردار بنا لیتے. کا اختیار ہے کہ نہیں چاہیے مجھے خلافت, نہیں لیں گے. عہدہ خلافت واپس دے دیا, جبریل چلے گئے. لقمان حکیم کون ہے؟ فرمایا جب چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں بولتی تھیں ہم فلاں مرض کی دوا ہیں, فلاں مرض کی دوا ہے. واہ, نباتات جس سے کلام کریں اسے لقمان حکیم کہا جاتا ہے. تم سے تو ایک بکری بھی نہ بولی, بکرے کی اولاد. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. نہیں کیا کلام, جڑی بوٹیاں بولتی تھیں لقمان حکیم میں فلاں مرض کی دوا ہوں. بھئی کون سا عہدہ ہے ان کے پاس جن سے نباتات کلام کر رہی ہیں؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی, ضروری نہیں ہے عہدہ رکھ کر کے ہی کسی کی حاجت کو پورا کیا جائے. بغیر عہدے کے بھی لقمان کہاں پہنچ گئے. یہ نہ سوچیے گا عباس کے پاس کون سا عہدہ تھا کہ سب کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے عہدہ رکھ کر کے ہی اللہ کی بارگاہ سے دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچایا جائے. لقمان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, کہاں پہنچ گئے؟ یہ تو علی کا بیٹا ہے, یہ تو علی کا بیٹا, ہم سب کا آقا مولا ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. مولا علی نے خیبر میں مرحب کو مارا. مرحب کا پوتا مولا عباس کو مارنے کے لیے کربلا آیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ اولاد علی کو کربلا میں گھیرنے کے لیے یزید نے فوجیں بھیجی ہیں, تو یہ یہودی مرحب کا پوتا اپنے دادا کا بدلہ لینے کے لیے شام پہنچا. سناؤں, شام پہنچا, یزید سے ملاقات ہوئی. فرمایا مجھے بھی ایک انتقام لینا ہے. کہا کیوں؟ کہ جس کے پاس یہ فوجیں جا رہی ہیں اس کے باپ نے میرے دادا کو مارا ہے. دشمنی دیکھ رہے ہیں آپ.
میرے دادا کو مارا، لہٰذا ہم بدلہ لیں، اس کے بیٹے کو ہم ماریں گے۔ فرمایا بسم اللہ۔ ارے جس کا دادا اتنا بڑا ہیکل ہو، اس کا پوتا بزدل ہوگا؟ بھئی طاقتور ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ تو ماننا پڑے گا کہ مرحب کا پوتا ہے، طاقت وراثت میں آ رہی ہے، شجاعت وراثت میں آ رہی ہے، لہذا اتنا طاقتور کربلا میں آ گیا۔ عمر سعد سے پوچھتا ہے علی کا بیٹا میدان میں آئے تو بتا دینا۔ جب عباس میدان میں آ گئے، عمر سعد نے کہا یہی علی کا بیٹا ہے۔ اگر یہ نہیں کہا حسین کو مارنا، نہیں کہا عباس کو مار لیا، حسین خود مر جائیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں حسین خود مر جائیں گے۔ کہ اچھا، مرحب کا پوتا میدان میں آیا، نیزہ ہاتھ میں ہے، مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہیں۔ مولا عباس کی کتنی محبت آپ کے دل میں ہے یا سننا چاہتے ہیں؟ واقعی ہم نے جہاں پڑھا ہے اس چیز کو، کافی داد ملی تھی، بہت دعاؤں سے نوازا گیا تھا۔ آپ کتنا دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ ادھر سے مرحب کے پوتے نے جو نیزہ مارا مولا عباس کی طرف، ظاہر سی بات ہے کمزور انسان مارے تو جو شے جا رہی اس کی سپیڈ کیا ہوگی، جو طاقتور مارے اس کی سپیڈ کیا ہوگی۔ پھر مرحب کا پوتا جب نیزے کو گھما کے مارا اس نے، مولا عباس اطمینان کے ساتھ گھوڑے پہ ہیں۔ کیوں نہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے؟ جس کا باپ علی ہو، جس کا باپ علی مرتضیٰ ہو، اس کے یہاں کشمکش کی حالت نہیں ہوتی، اطمینان سے بیٹھے۔ جیسے ہی نیزہ قریب آیا، فوراً نیزوں کو پکڑ کے گھما کے مارا ہے، سیدھا حلق پہ پڑا، گدی سے نکل گیا۔ آیا تھا مولا عباس کو، علی کے بیٹے کو مارنے آیا تھا، اسی کے نیزہ چھین کے جب گھما کے مارا، حلق پہ پڑا، گدی سے نکل گیا۔ یاد کر لے، اسی کا بیٹا ہوں جس کے دادا کو میرے بابا نے مارا تھا، میں اسی کا پوتا ہوں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اب روزے عاشورہ، یہ فضائل تو بہت مولا عباس کے ہیں۔ روزے عاشورہ، پہلا حملہ جس کو جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے، علماء کرام تشریف فرمائے یہ گواہی دیں گے، جنگ مغلوبہ، جنگ مغلوبہ سب سے خطرناک جنگ ہوتی ہے۔ پہلا حملہ حسین کے لشکر کے اوپر جنگ مغلوبہ کی صورت میں 10,000 تیر۔ عباس کون ہے؟ علمدار لشکر، اپنی فوج کے کمانڈر ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں عباس لڑے ہی نہیں ہیں، غلط بات ہے۔ عباس کربلا میں خوب لڑے ہیں۔ کمانڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھے کھڑے رہنا۔ فوجی سپاہی لڑنے جا رہا ہے، وہ فوجوں میں گھرا، کمانڈر ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے بھائی، کمانڈر کھڑا رہے گا؟ کمانڈر پہ واجب ہے وہ جو سپاہی مدد کے لیے بلا رہا ہے، کمانڈر جائے اور اس کی مدد کرے۔ کتنی بار مولا عباس گئے میدان میں؟ بتائیے آپ سوچ کے، کتنی مرتبہ گئے؟ جب جاتے تھے تو خالی نہیں آتے تھے، 10-20 کو مار کے آتے تھے۔ ارے علی کی اولاد میدان میں جائے خالی آ جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، خالی واپس آ جائے۔ جنگ مغلوبہ، 10,000 تیر لشکر حسین کی طرف۔ مولا عباس نے فوراً فوج کو درست کیا، 20 آدمیوں کو نیزہ لے کر آگے بڑھایا۔ جیسے ہم لوگ آج لڑائی لڑتے ہیں ایسے تھوڑی لڑ رہے تھے، یہ علی کا سکھایا ہوا ہے، لڑائی کے ہنر جانتے۔ 20 آدمیوں کو مولا عباس نے آگے بڑھایا، فرمایا جو تیر آ رہے ہیں، جو تیر پھینکے جا رہے ہیں، یہ نیزے ان کے لگنا چاہیے۔ ان 20 نے جو نیزے مارے ہیں، جس کے نیزہ لگا وہ پیچھے جا کے پڑا، وہ جو پیچھے اس کی مدد کے لیے کھڑا تھا وہ مرا۔ ایک نیزے نے ایک کام نہیں کیا، 10 لوگوں کو مارا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے جنگ مغلوبہ جس میں 32 سے 35 مولا حسین کے انصار شہید ہوئے، اگر جنگ مغلوبہ کو مولا عباس نے بیکار نہ کر دیا ہوتا تو جنگ مغلوبہ دوبارہ ہوتی، جنگ مغلوبہ دوبارہ ہوتی۔ دوبارہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، غازی عباس نے وہ حملہ ہی بیکار کر دیا۔ عمر سعد سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اب اس سے کام نہیں چلے گا، کوئی اور بہانہ بناؤ۔ جنگ مغلوبہ میں ہم بیکار ہو چکے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہیں مولا عباس۔
سب شہید ہو گئے. کون رہ گیا؟ علی اکبر، مولا عباس اور امام حسین. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. دیر ہو جائے بتا دیجیے گا، 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکی ہے، زیادہ ہی ہو گیا ہے. امام حسین علیہ السلام، مولا علی اکبر اور حضرت عباس علمدار کربلا. علی اکبر پیچھے کھڑے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ انصار شہید ہو چکے ہیں، اعزہ بھی شہید ہو گئے، 3 افراد رہ گئے ہیں. امام حسین نے فرمایا بھیا عباس مل کے حملہ کرتے ہیں، ہم دونوں لوگ مل کے حملہ کرتے ہیں، کم سے کم پتہ تو لگے. اس کی دلیل میں بتاؤں آپ کو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا. علی کی بیٹی نے کہا او یزید یہاں بیٹھا ہے، باہر نکل کے دے، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. واہ سبحان اللہ، آپ کی سماعت کو واہ سبحان اللہ. جناب زینب نے کہا یزید باہر نکل، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی، یا تو میرے عباس نے مارا یا میرے حسین نے مارا، یا تو عباس نے اسے مارا یا میرے بھائی حسین نے قتل کیا ہے. یہ جو گھروں سے آواز آ رہی رونے کی، ہر گھر سے کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا. کس نے مارا؟ اولاد علی بن طالب علیہ السلام نے. عباس ایک حملہ کرتے ہیں، امام حسین اور مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. دونوں بھائیوں نے مل کے حملہ کیا، 4000 سپاہیوں کا واصل جہنم کیا ہے. امام حسین علیہ السلام مولا عباس نے 4000 مار کے واپس آ گئے، قتل کیا، واپس آ گئے. اتنی دیر میں تیر آیا، مولا حسین کی ہنسلی پہ لگا. امام حسین نے تیر کو نکالا اور جیب سے رومال رکھ کے وہاں پر اس کو دبایا تاکہ خون بند ہو جائے. مولا عباس کی نظر پڑ گئی. اب دیکھیں آپ کے دل میں مولا عباس کی کتنی الفت، کتنی محبت ہے. واقعی آپ شجاعت سننا چاہتے ہیں. مولا عباس کی نظر پڑ گئی، آواز دی آقا اب آپ خیمے میں جائیے، باہر مت نکلیے گا، اب عباس کی جنگ دیکھنا ہے. اللہ اکبر. مولا اب آپ یہیں ٹھہر جائیے، خیمے میں جائیے، اب اکیلے عباس جائے گا. عباس نے وہ حملے کیے ہیں کہ کربلا کی فوجیں کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی. کون کہتا عباس نہیں لڑے ہیں؟ عباس لڑے، کیوں؟ کمانڈر ہیں. کمانڈر ہی نہیں لڑے گا تو فوج کہاں سے لڑے گی؟ کوفے کی دیوار سے فوجیں ٹکرانے لگی، واپس آ گئے. اس کے بعد فرمایا کہ عباس اب جاؤ میدان میں. اب مولا حسین نے اجازت دی، میدان میں آئے. مارد یہ بہت بڑا پہلوان تھا، تقریباً اس کی عمر 80 یا 85 سال لکھی ہوئی ہے. آج کا 80-85 سال کا بڈھا ڈنڈا لے کے چلتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے کربلا میں آیا ہے عمر سعد کے ساتھ. مارد نے جب مولا عباس کے حملوں کو دیکھا، میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر آنے کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کے نیک بندے، صالح بندے وارث ہوں گے. یہ زمین وارثوں سے خالی نہیں ہے، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی اس کو تھامے ہوئے ہیں. مولا عباس میدان میں آئے، 4000 کو مار کے جب چلے گئے تو مارد نے عمر سعد سے کہا اجازت دے میں جاؤں. کہا تجھے لایا کس لیے یہاں؟ اسی لیے تو لایا ہوں، میں کب سے انتظار میں ہوں، تو کب جائے گا میدان میں؟ اور کہوں گا جلدی جلدی بھیج دے، دیر ہو جائے گی، ہے نہیں. مارد گھوڑے پہ سوار ہوا، نیزہ لیا، تلوار. ادھر سے مولا عباس نکلے، میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے. یوں تلوار کے نکال کے زانو پہ رکھ لیا. دستہ شمشیر پہ مولا عباس کا ہاتھ ہے. ہماری طرف دیکھیں گے تو مزہ آئے گا، کیونکہ مختار نامہ پڑھتے ہوئے کافی دن ہو گئے نا، ورنہ تو ہر اشارہ کرتا ہے. زانو پر مولا عباس کی تلوار، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ، مرتجز پہ سوار. سامنے ہے مارد، اپنے لشکر سے نکلا، سب سے خطرناک پہلوان عمر سعد اس کو لے کر کے آیا، اور اس کی فیس بھی بہت تھی. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اس کی فیس بھی بہت تگڑی تھی بھائی، ایسے تھوڑی آ گیا ہے، بہت ڈینجر تھی. ہزاروں لشکر پہ بھاری تھا یہ.
उधर से मारिद अपने लश्कर घोड़े पे सवार और चला। मौला अब्बास इत्मीनान के साथ कमज़े शमशीर पे हाथ रखे हुए देख रहे हैं, और उधर से वो घोड़े को तेज़ी से दौड़ाता हुआ आ रहा है। जैसे अभी अगर एक रोड के ऊपर ये जो निकला हुआ है, सामने से एक मारुति वाला तेज़ी के साथ और एक इधर से उतनी स्पीड में, रास्ता तंग हो, अब बताइए गाड़ी का हश्र क्या होगा? लड़ेगी बचेगी? जैसे जैसे करीब आएगा उसके हवास ख़त्म होते चले जाएंगे, इधर मोड़ूं या इधर मोड़ूं, इधर मोड़ूं या इधर मोड़ूं, इसी चक्कर में एक्सीडेंट हो जाएगा। भैया नहीं है। मौला अब्बास इत्मीनान से मैदान में खड़े हैं। मारिद अपने घोड़े को दौड़ाता बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, मगर सोच रहा है ये जवान ना इधर हट रहा ना उधर हट रहा है, ये जवान ना इधर हट रहा ना उधर हट रहा, उसके हवास काम नहीं कर रहे हैं। मौला अब्बास के बिल्कुल जब करीब आया, कमज़े शमशीर से हाथ उठाया, नेज़ा छीना। देर लगी नहीं लगी हमें कहने में, लेकिन ये वहाँ से पलक झपकने में काम हो गया। अली का बेटा है, अली का शेर है, सानिए हैदरे कर्रार हैं। मौला अब्बास सानिए हैदरे कर्रार हैं। उसके नेज़े को छीना, नेज़ा नहीं आया, साथ में मारी भी ज़मीन पे आ गया। जब ज़मीन पे आया तो मौला अब्बास ने घोड़े से नहीं नीचे उतरे, घोड़े को रोका, नेज़े से उसकी ठोडी में वो चोन लगाई जिसको बोलते हैं, नेज़े की। यानी क्या हाल है? बड़ा तमतमाता हुआ आ रहा था। याद रखना, अहले बैत के सामने जो तमतमाता हुआ आता है वो ज़ेर खाक होता है। चाहे वो करबला के मैदान में आए, चाहे वो खैबर के मैदान में आए, चाहे वो मदीने में आए। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब उसको गिरा दिया मौला अब्बास ने, कत्ल नहीं किया, अभी मारा नहीं उसको, नेज़ा यहाँ रखे हुए हैं। उमर साद ने देखा, फ़ौरन ग़ुलाम से कहा घोड़ा लेके जल्दी जा मारिद की मदद के लिए, मारिद की मदद के लिए फ़ौरन घोड़ा लेकर के जा। ग़ुलाम घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा। मौला अब्बास ने ग़ुलाम को आता हुआ देखा, नेज़ा उसके सीने से हटा लिया, ग़ुलाम की तरफ बढ़ के एक झटके में अपने मुर्तजिस से मौला अब्बास ने छलांग लगा के उसके घोड़े पे कब्ज़ा कर लिया। जैसे ही, उस घोड़े का नाम था ताविया, ताविया के ऊपर मौला अब्बास सवार हुए। शिमर ने कहा, अब्बास मालूम है तुम्हें, यही घोड़ा हमने हसन मुश्तबा से कूफे में चुराया था, तुमने मुझसे छीन लिया। हमने हसन मुश्तबा तुम्हारे भाई से हमने घोड़ा चोरी किया, यही जिस पे तुम बैठे हुए हो। मौला अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, देर सही, कभी हम अपनी मीरास दुश्मनों को नहीं देते। दुश्मनों में रह जाए अब्बास को गवारा नहीं है। सलवात भेज दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ताविया घोड़ा, देखिए मुर्तजिज़ अपना घोड़ा है, छोड़ दिया। ताविया पे बैठ कर मौला हुसैन की खिदमत में आए, आका ये आपके भाई का घोड़ा है जो मैं लेकर के आया हूँ। इमाम हुसैन खुश हो गए, अब्बास को कलेजे से लगा लिया। एक फ़िक्रा कहा, भाई की अमानत दुश्मनों में थी, अब्बास तुम लेके आए कि यही तो अल्लाह ने कहा है, हमने ज़मीन रुए ज़मीन पर कोई चीज़ नहीं है जिसका वारिस करार ना दिया हो। वारिस है तो मिल गया। सलवात भेज दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आगे बढ़ाई जाए बात, ये दो तीन जुमले और सुन लीजिए, उसके बाद रत्ते मसाइब। फ़ज़ाइल मौला अब्बास में, या आपने करबला में जंग देखी मौला अब्बास की, उसके बाद खसाइस अब्बासिया किताब है, उसके अंदर एक लक़ब मौला अब्बास का लिखा गया है। उस लक़ब को सई कहते हैं। सई, सफ़ा मरवा के दरमियान में जनाबे हाजरा दौड़ी थी। एक लक़ब मौला अब्बास का ये भी है, आपने सही की थी मौला अब्बास ने। कहाँ की? जब वापस आए इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास जाओ पानी की सबील करो। यूँ ही थोड़ी गए, पानी भरा और आए, बाजू कट्टे शहीद हो गए। नहीं भाई, बहुत देर जंग हुई है। 10,000 का लश्कर घाट के ऊपर। मौला अब्बास ने मशकीज़ा लिया, एक हाथ में अलम, अलम को रान घोड़े के बीच में दबाया। इसमें है मशकीज़ा,
مشکیزگی کے ساتھ ہے تلوار، اس ہاتھ میں نیزہ، نیزے میں لجام فرس۔ اتنے سارے کام ایک ساتھ غازی عباس کر رہے ہیں۔ جب چلے ہیں ایک پہاڑی پڑتی ہے، فرات ہے ادھر، پہلے آپ اوپر چڑھیں گے پھر نیچے جائیں گے، یہ تو کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ خصائص عباسیہ وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا عباس اوپر چڑھے ہیں تو جو 10,000 کا لشکر تھا چڑھتے چڑھتے وہ بھاگ گیا۔ ارے جس کے چڑھنے سے فوج بھاگ رہی ہو، لڑے گا کون؟ کون لڑے گا؟ فوج بھاگی، مولا عباس نے گھوڑے کو نیچے اتارا، عمر سعد نے 5,000 کا لشکر بھیجا، پانی نہ بھرنے پائے۔ جیسے ہی اوپر لشکر آیا، مولا عباس نے گھوڑے کو موڑا، پھر اوپر آ گئے۔ 7 بار نیچے گئے، 7 بار اوپر آئے، یعنی عباس صحیح کر رہے ہیں، پانی لانے کی صحیح ہو رہی ہے۔ ہاجرہ نے صحیح کی، کہا صفا مروہ کے درمیان میں، عباس نے میدان کربلا میں حسین کے بچوں کے لیے صحیح کی ہے۔ مولا عباس میدان کربلا میں صحیح کر رہے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی اوپر آتے ہیں، کبھی پھر فوج آتی ہے۔ اس کے بعد جب مڑے ہیں، فوج کو بہت دور تک بھگایا، پھر گئے جا کے پانی بھرا، لے کے آئے۔ جتنی دیر ہم نے پڑھ دیا اتنی دیر تھوڑی بہت دیر تک جنگ چلی ہوگی۔ یہ غازی عباس سلمدار کربلا۔ عزیزان گرامی، آپ کے مراتب ہمارے اور آپ جیسا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دماغ انسانی عاجز ہے، فکر انسانی عاجز ہے۔ کیوں؟ مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ روایت کے فقرات علماء کرام پڑھتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے قبر مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو آ رہے ہیں اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری و ساری ہے۔ 70,000 ملائکہ آتے ہیں قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ عباس کون ہیں؟ اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ باب الحسین۔ جب آپ کسی کے دروازے گھر جائیں گے، دیوار کود جائیں گے، دروازے سے جائیں گے، دروازے سے جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ 70,000 ملائکہ کہاں رہے؟ قبر حسین کے پاس۔ ڈائریکٹ حسین کی قبر پہ جاتے نہیں، باب الحسین پہ پہلے آتے ہیں۔ باب الحسین کون؟ عباس۔ تو 70,000 ملائکہ کس کے پاس آ رہے؟ عباس کے پاس آئے۔ 70,000 واپس گئے۔ 70,000 کتنے ہوئے؟ 1,40,000 مرتبہ۔ جس کی فرشتے زیارت کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب مولا عباس کی شجاعت کے یا محبت کا بھی کچھ کسر باقی ہے۔ 1,40,000 مرتبہ جس کی فرشتے زیارت کرے اسے ام البنین کے چاند کہا جاتا ہے۔ ایک فکرہ اور کہہ دوں، اس کے بعد ربط مشاہد اللہ، زیادہ آپ کو زحمت ہو رہی ہے اور سونے کی تیاری بھی لوگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں گرمی ہے کیا ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سلیمان پیغمبر، ہوا پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، کہاں کہاں حکومت۔ دل تو ہو رہا ہے بہت کچھ پڑھنے کا عزیزان گرامی، مگر آپ یہ کہیں گے اپنی مجلس ہے، لمبی پڑھ رہا ہے، نہیں لمبی مجلس ہو رہی ہے۔ مجلس لمبی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو پڑھا کیا جا رہا ہے۔ سلیمان پیغمبر کی حکومت جناتوں پر، انسانوں پر، ہوا، چرند، پرند، طیور، وحوش، ہر کسی کے اوپر جناب سلیمان پیغمبر کی حکومت۔ ایک دن ایک جن، سرکش جن ان کے گھر کے اندر گھس گیا، گھسا نہیں گھسا ہے، سلیمان پیغمبر گھر میں نہیں تھے، وہ سلیمان نبی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے چلا گیا، شکل بھی بنا کے کچھ گیا تھا۔ سلیمان پیغمبر آئے، بی بی نے شکایت کی، ایک جن آ گیا تھا، جن آ گیا تھا نبی کے گھر کے اندر۔ وہ جن وہ تھا جو سردار نہیں ہے، سردار نہیں ہے، سلیمان پیغمبر کے گھر میں بغیر اجازت کے آ گیا۔ یہ جنوں کا سردار ظافر جن ہے جو عباس کی چوکھٹ پر سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ سلیمان وہ تمہارا گھر ہے یا عباس کا گھر ہے؟ وہاں بغیر اجازت کے جنات آتا ہے، یہاں بغیر اجازت کے کوئی نہیں آتا، جس کو عباس بلائیں وہی آتا ہے۔ صلوات دے دے پر محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ غازی عباس علمدار جن کو مولا علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا، پروردگارہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما، جب میرے بیٹے حسین
ابن علی کی کربلا میں نصرت کرے، اللہ نے مولا عباس کی شکل میں امام حسین کو وہ بیٹا عطا فرمایا۔ ایک عورت تھی، اس کا کم سن بچہ چھوٹا سا، حرم مولا عباس میں زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، زیارت کر رہے تھے، اسی اثناء میں ماں کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ماں کو دیکھا، ماں دنیا سے گزر گئی، ساتھ میں کوئی ہے بھی نہیں۔ مولا عباس کی زری پکڑ کے کہتا ہے، آپ کو سکینہ کا واسطہ میری ماں کو زندہ کر دیجئے، آپ کو سکینہ کا واسطہ میری ماں کو زندہ کر دیجئے۔ ماں زندہ نہیں ہوئی۔ مولا آپ کو آپ کی بہن زینب کا واسطہ، میں یتیم ہو گیا ہوں، سر پہ سایہ بھی نہیں، باپ گزر چکا ہے، میری ماں تنہا ہے، ہم کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ ماں زندہ نہیں ہوئی۔ آقا آپ کو حسین کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، ماں زندہ نہیں ہوئی۔ ایک فکرہ کہہ کے روضہ کو چھوڑ دیا، عباس میں آپ کی شکایت کرنے آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے روضے پہ جا رہا ہوں، میں نجف جا رہا ہوں، یہ کہہ کے وہاں سے نکل گیا۔ حدود کربلا کراس کر کے جب آگے بڑھا، سیدھا چلا جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، پیچھے سے ٹاپوں کی آواز معلوم ہوئی، گھوڑے پہ کوئی سوار چلا رہا ہے۔ اس نے آگے کہا، او فرزند کہاں جا رہے ہو؟ تم سے کیا مطلب ہے؟ میں اپنی ماں کے ساتھ آیا، میری ماں حرم عباس میں مر گئی اور مولا عباس میری ماں کو زندہ نہیں کر رہے، لہٰذا میں عباس کی شکایت کرنے کے لیے ان کے بابا علی مرتضیٰ کے روضے پہ جا رہا ہوں۔ آنے والے نے گھوڑا روک کے کہا، میرے لال واپس چلو، واپس چلو، عباس پہلے سے ہی اپنے بابا سے بڑا شرمندہ ہے، اس لیے وہ زینب کی چادر نہیں بچا پایا۔ عباس اپنی زینب کی چادر نہیں بچا پایا۔ آنے والے نے کہا، چلو واپس۔ بچہ کہنا، ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں تو چلتا ہوں، کہ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ بچے نے کہا، اتنا لمبا آپ کا گھوڑا، ہم کیسے اس کے اوپر چڑھیں گے؟ اتنا کر دیجئے، آپ اپنا ہاتھ دے دیجئے، میں ہاتھ کے سہارے آپ کے گھوڑے پہ آ جاؤں گا۔ غازی نے اشارہ کیا، رضا ہٹی، آواز دی، ہاتھ ہوتے سکینہ کے تماچے نہ مارے جاتے، ہاتھ ہوتے تو میری زینب کی چادر نہ چھینی جاتی۔ جاؤ واپس جاؤ، تمہاری ماں زندہ ہو گئی ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا ہے، اماں زندہ ہو گئی ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، غازی کربلا کی ایک ماں اصغر کے لیے روتی رہی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ماں کو زندہ پایا، بیٹا بڑا خوش ہو گیا۔ اماں کیسے زندہ ہو گئی ہو؟ فرمایا، میرے لال جب تو حرم عباس سے باہر نکلا تو ایک شخص آیا میرے پاس جس کے ہاتھ نہیں تھے، جس کے ہاتھ نہیں تھے، آ کے کہتا ہے کہ کھڑی ہو جاؤ، ہم نے تمہاری سفارش اپنے بابا علی مرتضیٰ سے کر دی ہے۔ بیٹا تم تو وہاں گئے تھے، تمہیں کون لایا؟ اماں مجھے وہی لایا جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جب کوفے کی طرف چلا تو یہ عالم تھا قافلے کا کہ یزیدیوں کو ڈر تھا کہ راستے میں کچھ گاؤں ایسے پڑتے ہیں جہاں ہو سکتا ہے حسین کا سر چوری کر لیا جائے یا شہداء کے سر کو کوئی غائب کر دے تو انعام بھی نہیں ملے گا۔ لہذا جب رات ہوتی تھی تمام لوگوں شہداء کے سروں کو اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیتے تھے۔ ایک رات ایسے ہوا، تالا لگا دیا، سارے سب کے سر اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔ صبح کو ہوا کہ دیکھا کہ حسین ابن علی کا سر نظر نہیں آتا، باقی سب کے سر ہیں مگر حسین کا سر نظر نہیں آتا۔ شمر ملعون نے کہا، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ تازیہ لے کر عابد بیمار کے پاس آ گیا، سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا،
شمر اتنا بتا دے میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ میرے علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ فرمایا فلاں صندوق میں اکبر کا سر ہے۔ سر کو کھولا گیا، اولاد والوں آپ کے جوان بیٹے ہیں نا، اور ایسا منظر کسی کو نہ دکھائے۔ صندوق کھلا، حسین کے رخسار اکبر کے رخسار پر، علی اکبر کے رخسار پر۔ او میرے لال اکبر، جب تک حسین تجھے ایک نظر نہ دیکھ لے بابا کو چین نہیں ملتا، حسین کا سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ اور آگے بڑھ گیا، ایک ایسی منزل پہ پہنچا قافلہ، آواز آئی قافلے کو ٹھہرا دو، ابھی یزید کا دربار سجا نہیں ہے۔ علی کی غیرت دار بیٹیاں جس کے گھرانے سے پردہ چلا، ابھی دربار نہیں سجایا گیا، زینب ابھی نہیں جائے گی۔ جناب زینب کو معلوم ہوا کبھی دربار نہیں سجا، شرابی کا دربار، علی کی بیٹی شاید مدینے رکھ گیا اماں فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ مصائب کے آخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آواز دی، بہن ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ، رقیہ تم بھی آ جاؤ، لیلا تم بھی آ جاؤ، رباب تم بھی آ جاؤ، یزید کے دربار میں زینب نہیں جائے گی۔ اب ہم بد دعا کرتے ہیں، تم سب کے سب آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ کے بیمار آگے بڑھ، اماں ہے پھپھی اماں، ذرا بابا کا ساتھ، پھپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھو۔ زینب نے دیکھا، آنسو بہ رہے تھے، بھیا اکبر یاد آ گئے، بھیا عباس یاد آ گئے، بھیا میری بیردائی یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ حسین کے لب کھلے، زینب یہ جیسے لے جانا چاہے چلی جا زینب، بد دعا نہ کرنا۔ علی کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ شرابی کے دربار میں چادر تطہیر کی واری، اے عباس پردے کے محافظ آ جاؤ، زینب پہ بڑا وقت گرا گیا۔ یزید کے دربار میں زینب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔